تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اور آئی ایم گلیڈ کہ وزیر آئی ٹی کی جو وزیر مملکت ہیں وہ آئیں، انہوں نے صحافیوں کو سوال کے جواب بھی دیے، لیکن سوالات آپ بھی پوچھتے ہوں گے کمیٹی میں. سو آپ کو ابھی تک کلیئر جواب ملا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں ملک میں سلو ہے؟ از اٹ بیکاز آف وی پی این، بیکاز آف فائر وال؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی آفیشیل ورژن نہیں ملا ہے. جی بہت شکریہ صدف. دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں بھی ابھی کوئی آفیشیل جواب نہیں ملا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈسٹرپشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کے حوالے سے، اس میں کافی لوگوں کو تشویش ہے، بالخصوص جو آئی ٹی کمپنیز ہیں. اب دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر فائر وال جس طریقے سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ انسٹال کی جا رہی ہے، تو دا گورنمنٹ شوڈ بی کمنگ کلین آن ٹیلنگ اس کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے اور کتنا عرصہ لگے گا اس تمام معاملے کو سیٹل ہونے میں. بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر فائر وال لگائی جاتی ہے، انٹرنیٹ یوسیج کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی. ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے کافی چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، کچھ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس کو سوشل میڈیا کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. تو فائر وال لگانا یا جو بھی چیزیں جو بھی گورنمنٹ کرے، بیکاز وی ڈونٹ نو، ہم کوئی اپنے طور پہ تو کوئی چیز کہہ نہیں سکتے. تو گورنمنٹ کو صاف صاف جو ہے نا اسٹیک ہولڈرس کو اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے آئی ٹی انڈسٹری اس وقت ایک بہت ہی بڈنگ انڈسٹری ہے. تو ڈیجیٹل اکانومی ہے پاکستان کے اندر، جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے تقریباً $3 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹس اے ہیوج لاس فار این اکانومی جو آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہے فار ریوائول. بات یہ ہے کہ سوال ہم حکومت سے پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا. ہمیں امید ہے کہ کل ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی آن آئی ٹی پرسوں ہماری میٹنگ ہے اور اس کے اندر مجھ سمیت باقی بھی ممبران یہ سوال کریں گے وزیر صاحبہ سے. اور شرمیلا، آپ نے کہا کہ کل اس کا باقاعدہ میٹنگ ہونی ہے. صحافی نے پوچھا کہ یہ فائر وال کی وجہ سے، تو اس کا جواب نہیں دے سکیں وہ. آپ لوگوں نے یہ سوال پوچھا؟ لیکن جی کل میٹنگ ہونی ہے، ہم سوال پوچھیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ شہزہ فاطمہ از اے ویری ٹیلنٹڈ ینگ وومن اور وہ اپنی پوری محنت سے یہ منسٹری چلا رہے ہیں. آئی ایم شیور کچھ مجبوریاں ان کی بھی ہوں گی. بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان کو موقع دیں. اور جب دیکھیں کمیٹی کے اندر جب آپ بیٹھتے ہیں تو تمام ممبران جب سوالات کرتے ہیں، جس میں حکومتی ممبران بھی ہیں ان کو بھی تشویش ہے اور جو اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو بھی تشویش ہے. تو جب سارے مل کے سوال کریں گے تو جواب کوئی نہ کوئی تو دینا پڑے گا. وہاں پر خاموشی نہیں اختیار ہو سکتی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ جو بھی ہو، ویدر دے انسٹالنگ فائر وال یا کوئی اور چیز کر رہے ہیں وٹ ایور، میں اپنی طور پہ نہیں کہہ سکتی ہمیں جواب نہیں ملا. میں بھی آپ ہی کی طرح عوام کے اندر، تو کوئی نہ کوئی جواب ہمیں ضرور ملے گا اور اس کا حل بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے. میں آپ سے ذاتی ایکسپیرینس پوچھنا چاہوں گی، آپ کو کچھ ایسا کسی چیز کا سامنا یا ایکسپیرینس کرنا پڑا کہ انٹرنیٹ سلو ہے، آپ کوئی میسج بھیج رہی ہیں نہیں جا رہا، کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ میں اگر اپنا آج کا ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں تو آج مجھے میرے ڈرائیور کال کر رہے تھے، کال نہیں آئی. جب میں گاڑی میں بیٹھی تو وہ کال آنا شروع ہو گئی. تو آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن ود دا نیٹ ورک. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ کا بہت سارا طبقہ اس وقت خود پرائیویٹ جاب کر رہا ہے اپنے طور پر، ایسے لوگ جنہیں جاب نہیں مل سکی، وہ فری لانسر ہیں، کوئی رائڈر ہے، کوئی گھروں میں کھانا پکا کے ڈیلیور کروا رہے ہیں، ان کو کتنی پریشانی کا سامنا ہوگا. تو ان چیزوں کا ادراک ہے اور آپ کے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پچھلے کوئی 1.5 ہفتے سے تقریباً آپ یقین کریں کہ کنیکٹیوٹی میں اتنے ایشوز ہیں. میں خود گھر سے باہر رہتی ہوں، آئی ایم اے ورکنگ وومن، تو کنیکٹیوٹی کرنا، میرا چھوٹا بچہ ہے گھر کے اوپر ہے، گرافکس ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے ہیں، کالز نہیں ملتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اتنی شدید مشکلات ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو چلیں ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ای کامرس کا کتنا بڑا بزنس ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس جو سروسز ہیں اس میں کتنی ڈسٹرپشنز آ رہی ہے. میرے اپنے گھر کے اندر آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں جو زر مبادلہ لے کر آتے ہیں اس ملک کے لیے، ان کے لیے اتنی دشواری ہو رہی ہے. دیکھیں نا، یو اسٹفلنگ یور ڈیجیٹل اکانومی اینڈ پاکستان ول ناؤ بی سین ایز این انریلائبل پارٹنر ان دا گلوبل ڈیجیٹل اکانومی. یہ تو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ صرف کسی ایک سیکٹر کو نقصان نہیں پہنچ رہا،
چند اشخاص کو نقصان نہیں پہنچ رہا, سروس انڈسٹری کو نہیں پہنچ رہا, یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس وقت حکومتی لوگ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ فکر دے رہے ہیں $3 بلین کا نقصان, کہ اپنے سینیٹر بیٹھ کے بات کریں. جی افنان جس طرح میں نے کہا نا کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ حکومتی لوگوں کو خود تشویش ہے اور خود ان کو ابہام ہے, ان کو نہیں پتا کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا جو بھی کر رہی ہے لیکن نا لے اپنی قوم کو اعتماد کے اندر, لیں اپنے لوگوں کو اعتماد کے اندر, اسٹیک ہولڈرز کو لیں اعتماد کے اندر, بتائیں کہ جی یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں اتنا وقت لگے گا, اس وقت تک یہ چیزیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں جب آپ چھپائیں گے نا اور جب آپ دیکھیں خوف ہے, پیپل آر اپسیٹ, لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی اپنا بزنس باہر شفٹ کر دیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں دیکھیں نا ایک آلریڈی اسٹرگلنگ اکانومی کو مزید آپ اسٹفل کر رہے ہیں. یہ اس سے ایک گورنمنٹ اور عوام کے اندر مزید مسٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آلریڈی اپنی جگہ ہے ایک حد تک, پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں تو حکومت کچھ بتاتی ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ واٹ ایور اٹ از کم کلین اینڈ ٹیل دا پبلک کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. اور شرمیلا ظاہر ہم نقصان کی جب بات کر رہے ہیں, دنیا اس وقت 7G کی طرف جا رہی ہے. ہم اوور دا ایئرز ہمیں کتنی بار ہم ابھی تک جی ہمیں 4G کے مسائل ہیں, 5G کو ہم لائسنس جو ہے ہم نہیں کر سکے. ہم پے پال کی بات کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی اگر ریٹنگ دیکھی جائے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں تو بہت پیچھے ہیں ہم, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زر مبادلہ آئے, ملک ترقی کرے, IT میں اس وقت دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں, تو ہمیں ان چیزوں کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے بھی اتنا کنسرن ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس کا حل سامنے آنا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی جی. دیکھیے اس وقت تو پاکستان کی جو IT ایکسپورٹس ہیں تقریباً لگ بھگ $5 بلین ہیں, لیکن پرائم منسٹر کا یہ کہنا بھی ہے اور یہ ان کا خواب بھی ہے اور یہ ان کی کوشش بھی ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ $25 بلین تک تو جائے ان دا نیکسٹ 4 ایئرس. بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی آپ کی ٹارگیٹس ہوں اور پھر اس قسم کی آپ کی ڈسٹرکشنز آئیں اور پھر آپ بتائیں نہیں لوگوں کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا سامنے؟ یہی ہوگا نا کہ لوگ پھر چھوڑ دیں گے. یہ آپ کے ملک میں ویسے ہی برین ڈرین ہو رہا ہے, اتنے لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے پروفیشنل چلے گئے, کچھ کوالیفائڈ اسکل لوگ چلے گئے, پھر کیا ہوگا؟ پاکستان میں کوئی بھی بزنس کرنا اب آسان نہیں رہا ہے. جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, دیر از نو ایز. اور اس بجٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. بجلی کی نرخیں آپ دیکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ وہیں کی وہیں پر ہیں, IPPs کے ساتھ فالٹی ایگریمنٹ ہے, ان کو دوبارہ سے اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی, اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا, ری نیگوسیشن نہیں ہو رہی, ہمیں کچھ نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ویری انفارچونیٹ, اینڈ یہ تکلیف ہوتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے, یہ سن کے, یہ محسوس کر کے تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں ہم نے رہنا تو یہی ہے نا, ہم تو نہیں کہیں جانے والے. وی وانٹ کہ پاکستان ترقی کرے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹل اکانومی میں گلوبلی شوڈ بی اے فرنٹ رنر. لیکن اس قسم کی جو اگر چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو پیچھے چلے جا رہے ہیں. بالکل. ویژن IT ویژن کیا ہے گورنمنٹ کا, اس پر بڑے سوال اٹھتے ہیں. شرمیلا, تو ہم یہ امید رکھیں کہ کل کے اجلاس میں جو ڈسکشن ہوگی اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی حتمی, کوئی خاطر خواہ جواب ملے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کب تک چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم حکومت کو دیکھیں, وی وانٹ ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ. اگر کوئی واقعی کوئی ایشوز آ رہے ہیں, ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, کوئی آپ نے کسی قسم کی کوئی مانیٹرنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے کریں. دنیا بھر میں ہوتا ہے جی, چائنا جیسے بڑے ممالک میں ہو رہے ہیں, UAE کے اندر ہوتا ہے, ترکی میں ہوتا ہے, دیگر ممالک میں ہوتا ہے, آپ کریں. لیکن آپ پھر لوگوں کو اعتماد میں تو لیں نا, لوگوں کو ابہام میں نہ رکھیں, پریشانی میں نہ رکھیں, بتائیں کہ جی یہ کام ہو رہا ہے, اتنا عرصہ لگے گا, اس وقت تک یہ کریں. مطلب دیر شوڈ بی مطلب وے فارورڈ نا, کوئی حل تو ہو, کوئی کسی کو کچھ پتا تو. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے, کتنا عرصہ اور ہم اس شش و پنج کے اندر رہیں گے. تو شرمیلا, ہم اگر پیکا ایکٹ کی بات کریں تو وہ بھی تو لایا گیا تھا, اور ظاہر ہے وہ اسی پرپس کے لیے تھا کہ کوئی اگر پروپیگنڈا کر رہا ہے, فیک نیوز پھیلا رہا ہے, یا اسٹیٹ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے, تو ان کو پیکا ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں جی, جو بھی آپ قانون لائیں گے اگر وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے نہیں کریں گے, کوئی قانون امپلیمنٹیشن میں سارے قانون فیل ہو جائیں گے. یہ ایک طے شدہ بات ہے. آپ ڈریکونین لاز لاتے رہیں, لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ کو اسٹیفل کرتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی
کہ اس ملک کے اندر سوشل میڈیا مس یوز نہیں ہو رہا ہے اور کافی حد تک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو مانیٹر دس. ہیٹ اسپیچ بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ پھر اس قسم کے قانون بنائے جا رہے ہیں اس میں آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہی نہیں لیا, اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, اس کے اوپر برین اسٹارمنگ نہیں ہوئی ہے. وہ کس طریقے سے وہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, کس طریقے سے وہ کامیاب ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کی ناکامی کے بعد ابھی دوسری چیز سامنے آ رہی ہے. دیکھیں, یہ کہہ دینا کہ جی وی پی این سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے. none of us are illiterate اور ہم نہ سمجھدار, ہم میں سے تو کوئی نہیں نا, سب سمجھدار ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ ہمیں بتا دیں ایز گورنمنٹ آفیشیل, ایز گورنمنٹ آف پاکستان, یو نو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ اپنی قوم کو اعتماد ملے, سچ بولیں ان سے, سچ بولیں گے اور سپورٹ مانگیں گے تو سپورٹ مل بھی جائے گی. لیکن اس طریقے سے اگر آپ جھوٹ بول کے, چھپا کے, ڈرا کے, دھمکا کے, چش و پنج میں رکھ کے اگر آپ کام کریں گے تو پھر پبلک بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یہ بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ. اور